کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی آسائشیں مل جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق دیں کہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرنے سے بھی آپ کے پاس ختم نہ ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کر دیں؟ کیا آپ اللہ کی حمد کو بیان کر کے یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک بدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے خیر کی بات بتلا دیجیے، مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جس کا مجھے فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے یہ نصیحت کی کہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تو اکیلا اور واحد ہے۔ اس بدو نے یہ الفاظ سنے اور ویسے واپس چل دیا اور ان کو اپنی انگلیوں پہ گنتا چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، اس میں تو ساری اللہ کی حمد ہے، ساری اللہ کی تعریف ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ کہو گے سبحان اللہ تو اللہ کہیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ جب تم یہ کہو گے والحمد للہ، اللہ پھر کہیں گے صدقتا، تم نے صحیح کہا۔ جب تم یہ کہو گے ولا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پھر کہیں گے تو نے سچ کہا۔ اور اے بدو جب تم یہ کہو گے واللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، تو پھر اللہ کہیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اور پھر جب تم اللہ سے مانگو گے اللہم اغفر لی، تو پھر اللہ اعلان کر دیں گے جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اللہم ارحمنی، میرے اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ کہیں گے جا تجھ پہ رحم کیا۔ اور جب تم یہ کہو گے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، تو پھر اللہ کہیں گے جا تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو ہمیں رحم حاصل کرنے کے لیے، بخشش حاصل کرنے کے لیے اور رزق حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو جس وقت بھی ٹائم ملے